خوش آمدید۔ آج ہم یووال نوآ ہراری کی بہت ہی مشہور کتاب ہومو ڈیوس اس کے پہلے حصے کا کچھ تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، ہومو ڈیوس تو واقعی ایک اہم کتاب ہے۔ انسانیت کے ماضی، حال اور خاص طور پر مستقبل کے ممکنہ راستوں پر ایک گہری نظر ڈالتی ہے۔ اور شروع کرنے سے پہلے ایک ضروری وضاحت کرنا چاہوں گا، یہ گفتگو جو ہے یہ مصنوعی ذہانت یعنی AI کی مدد سے تیار کی گئی ہے۔ جی ہاں، تو ہو سکتا ہے کہ کہیں تلفظ یا گرامر کی کچھ غلطیاں ہوں۔ بالکل، ہمارا مقصد صرف تعلیمی ہے، یعنی اس کتاب کے جو اہم خیالات ہیں انہیں آسان بنانا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ کوئی لفظ بلفظ ترجمہ یا خلاصہ نہیں، بلکہ کتاب کے مرکزی نقاط پر مبنی گفتگو ہے۔ ٹھیک، اور آج ہم صرف حصہ اول پر ہی بات کریں گے۔ جی، حصہ دوم یا سوم پر نہیں جائیں گے۔ حصہ اول میں 3 بنیادی موضوعات ہیں، ٹھیک؟ پہلا تو یہ کہ انسانیت کا نیا ایجنڈا کیا ہے، مطلب قحط، وبا، جنگ، ان پر قابو پانے کے بعد اب آگے کیا؟ دوسرا اینتھروپوسین، یعنی وہ دور جب انسان زمین پر سب سے بڑی طاقت بن گئے۔ اور تیسرا، وہ انسانی چنگاری کیا ہے، وہ خاص بات جس نے ہمیں یہ مقام دیا۔ جی بالکل، تو آئیے حصہ اول کے ان دلائل کو دیکھتے ہیں۔ کتاب شروع ہوتی ہے ایک بڑے طاقتور دعوے سے جی کہ انسانیت کے جو پرانے دشمن تھے، قحط، وبا جی اور جنگ، جی وہ اب ناگزیر قدرتی آفات نہیں رہے، جی بلکہ ایسے چیلنجز ہیں جی جنہیں ہم مینج کر سکتے ہیں۔ جی یہ تو بہت بڑی بات ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ تو یہ واقعی ایک بڑا دعویٰ، اور ہراری اس کو واضح کرنے کے لیے کافی تاریخی مثالیں اور اعداد و شمار دیتے ہیں۔ ان کا پوائنٹ یہ نہیں کہ یہ مسئلے بالکل ختم ہو گئے ہیں، اچھا۔ بلکہ یہ کہ ان کی جو نیچر ہے وہ بدل گئی ہے۔ ماضی میں یہ کتنے ہولناک تھے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ جیسے قحط کو ہی لے لیں، ہزاروں سال تک انسان جو تھے وہ حیاتیاتی غربت کی لکیر کے بالکل قریب جی رہے تھے، یعنی بس گزارا ہی ہو رہا تھا۔ بالکل۔ ذرا سی فصل خراب ہوئی یا کوئی اور مسئلہ ہوا اور پورے گاؤں یا خاندان پر موت منڈلانے لگتی تھی۔ وہ 1694 کے فرانسیسی قحط کی مثال دیتے ہیں۔ ایک سرکاری اہلکار نے لکھا تھا، Seeking to prolong their lives a little and somewhat to appease their hunger, these poor folk eat such unclean things as cats and the flesh of horses, flayed and cast onto dung heaps. Other poor wretches eat nettles and weeds or roots and herbs which they boil in water. اوہ خدایا! جی، مطلب لوگ زندہ رہنے کے لیے بلیاں، کوڑے پر پھینکے گئے گھوڑوں کا گوشت، یہاں تک کہ گھاس پھوس اور جڑی بوٹیاں ابال کر کھا رہے تھے۔ یہ تو تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ اور یہ صرف بدقسمتی نہیں تھی، اس میں حکومتی نااہلی، وسائل کی غلط تقسیم، یہ سب شامل تھا۔ صرف 2 سال میں فرانس کی 15% آبادی یعنی تقریباً 28 لاکھ لوگ بھوک سے مر گئے۔ 28 لاکھ! جی، اور ایسا ہی ایسٹونیا، فن لینڈ، اسکاٹ لینڈ میں بھی ہوا، لاکھوں لوگ مرے۔ آج ہراری کہتے ہیں کہ قحط زیادہ تر سیاسی ناکامی ہے، جنگ یا بری پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ مطلب خوراک کی عالمی کمی کا مسئلہ نہیں رہا اب؟ زیادہ تر نہیں، اب یہ زیادہ سیاسی مسئلہ ہے، تکنیکی نہیں۔ ٹھیک ہے، اور وباؤں کا کیا؟ ابھی ہم کووڈ سے گزرے ہیں، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وباؤں پر قابو پا لیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ہراری نے تو کووڈ سے پہلے لکھا تھا، لیکن ان کا جو بنیادی آرگیومنٹ ہے وہ اب بھی کافی حد تک لاگو ہوتا ہے۔ وہ ماضی کی وباؤں کا موازنہ کرتے ہیں آج کے رد عمل سے۔ جیسے 14ویں صدی کی بلیک ڈیتھ، اس نے یوریشیا کی 1/4 سے زیادہ آبادی ختم کر دی تھی، اندازاً 7 سے 20 کروڑ لوگ۔ ناقابل یقین۔ انگلینڈ میں ہر 10 میں سے 4 لوگ مر گئے۔ یا صرف 100 سال پہلے 1918 کی ہسپانی فلو کو دیکھیں، 1 سال میں 5 سے 10 کروڑ لوگ مرے، جو پہلی جنگ عظیم کی کل ہلاکتوں سے بھی زیادہ تھے۔ تو اس کے مقابلے میں آج کیا فرق ہے؟ آج جب کوئی وبا پھیلتی ہے، جیسے 2014 میں ایبولا پھیلا، تو WHO نے اسے کہا the most severe public health emergency seen in modern times، یعنی جدید دور کی سب سے سنگین ایمرجنسی۔ جی، لیکن پھر بھی عالمی کوششوں سے اسے نسبتاً جلدی قابو کر لیا گیا۔ ہراری کا نقطہ یہ ہے کہ آج ہم وبا کو
قدرت کا قہر نہیں سمجھتے، بلکہ انسانی ناکامی سمجھتے ہیں۔ بالکل۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ حکومتیں، سائنسدان، ڈاکٹرز اسے روکیں گے، اور اگر وہ ناکام ہوں تو ہم انہیں ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ کووڈ میں بھی یہی ہوا۔ چیلنج بہت بڑا تھا، مگر جس رفتار سے ویکسین بنی، عالمی رد عمل آیا، وہ ماضی سے بہت مختلف تھا۔ صحیح۔ تو قحط، وبا اور اب تیسرا دشمن جنگ، اس کے بارے میں بھی یہی خیال ہے کہ نوعیت بدل گئی ہے، حالانکہ جنگیں تو اب بھی ہو رہی ہیں۔ جی بالکل۔ ہراری یہ نہیں کہتے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، بلکہ اس کی وجوہات، اس کی قیمت، اس کے امکانات وہ بدل گئے ہیں۔ ماضی میں خاص طور پر پرانے زرعی معاشروں میں تشدد موت کی بہت بڑی وجہ تھا، تقریباً 15% اموات۔ 15%؟ جی۔ 20ویں صدی میں یہ کم ہو کر 5% رہ گئی، اور 21ویں صدی کے شروع میں تقریباً 1%۔ اور یہاں وہ ایک بہت ہی چونکانے والا موازنہ کرتے ہیں۔ کون سا؟ وہ کہتے ہیں شوگر از ناؤ مور ڈینجرس دین گن پاؤڈر، یعنی چینی بارود سے زیادہ خطرناک ہے؟ بالکل۔ مطلب یہ کہ آج کل جنگوں اور جرائم میں مرنے والوں سے کہیں زیادہ لوگ زیادہ کھانے، موٹاپے اور اس سے جڑی بیماریوں جیسے ذیابیطس سے مر رہے ہیں۔ یہ کیسے؟ وہ 2012 کے اعداد و شمار دیتے ہیں۔ اس سال تشدد سے کل 6,20,000 لوگ مرے، جس میں جنگیں اور جرائم دونوں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جبکہ 8 لاکھ لوگوں نے خودکشی کی اور 15 لاکھ لوگ ذیابیطس کی وجہ سے مرے۔ 1.5 ملین ذیابیطس سے؟ جی، تو یہ دکھاتا ہے کہ صحت کے مسائل اب تشدد سے کہیں بڑا خطرہ ہیں۔ یہ اعداد و شمار تو واقعی آنکھیں کھول دینے والے ہیں، لیکن جنگ کی نوعیت کیسے بدلی ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ ہراری کے مطابق معیشت کے بنیاد کا بدلنا ہے۔ پہلے دولت زیادہ تر مادی وسائل سے آتی تھی، زمین، سونا، تیل وغیرہ، جسے جنگ سے چھینا جا سکتا تھا۔ بالکل۔ جیسے کانگو میں کولٹن کی کانیں۔ لیکن آج کی معیشت علم پر مبنی ہے، نالج اکانومی۔ دولت کہاں پیدا ہوتی ہے؟ سلیکان ویلی جیسی جگہوں پر، انجینئرز کے دماغوں میں۔ اور علم کو تو جنگ سے فتح نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں کر سکتے۔ آپ سلیکان ویلی پر بم گرا کر اس کا علم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو بڑی طاقتوں کے لیے جنگ اب کم فائدہ مند اور زیادہ تباہ کن ہو گئی ہے۔ پھر وہ جنگل کے قانون اور چیخوف کے قانون کے ٹوٹنے کی بات کرتے ہیں۔ چیخوف کا قانون کہتا ہے کہ اگر ڈرامے کے پہلے ایکٹ میں دیوار پر بندوق ٹنگی ہے تو وہ تیسرے ایکٹ میں ضرور چلے گی، یعنی طاقت ہے تو استعمال ہوگی۔ ہاں، لیکن بین الاقوامی سیاست میں یہ ٹوٹ گیا ہے۔ 1945 سے ایٹمی ہتھیار ہیں مگر استعمال نہیں ہوئے۔ یہ دکھاتا ہے کہ طاقت کا ہونا لازمی نہیں کہ اس کا استعمال بھی ہو۔ امن اب صرف جنگوں کے درمیان کا وقفہ نہیں رہا، بلکہ زیادہ مستحکم حقیقت بن رہا ہے، کم از کم بڑی طاقتوں کے درمیان۔ لیکن دہشت گردی، وہ تو آج بھی ایک بڑا خطرہ لگتی ہے۔ ہراری دہشت گردی کو ایک نسبتاً کمزور حربہ سمجھتے ہیں، ایک قسم کا تھیٹر۔ جی، دہشت گرد خود اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ کسی ریاست کو بڑا نقصان پہنچا سکیں۔ ان کی کامیابی اس پر منحصر ہوتی ہے کہ وہ ریاست کو اتنا اشتعال دلائیں کہ وہ خود کوئی بڑا غیر متناسب رد عمل کر بیٹھے۔ اچھا، یعنی وہ خود نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ ریاست سے کرواتے ہیں۔ بالکل۔ وہ مکھی اور بیل والی مثال دیتے ہیں۔ مکھی خود چینی کی دکان نہیں توڑ سکتی، لیکن وہ بیل کے کان میں بھن بھنا کر اسے اتنا غصہ دلا سکتی ہے کہ بیل خود پوری دکان تہس نہس کر دے۔ وہ کہتے ہیں 9/11 کے بعد جو کچھ مشرق وسطیٰ میں ہوا وہ اسی طرح کے غیر متناسب رد عمل کی مثال ہے جس نے حملے سے کہیں زیادہ نقصان پہنچایا۔ دہشت گرد خوف پھیلاتے ہیں اور ریاستیں اکثر اسی خوف میں غلط فیصلے کر لیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آتی ہے۔ تو اگر مان لیں کہ ان پرانے مسائل پر ہم نے کافی حد تک قابو پا لیا ہے، تو اب ہمارا نیا ایجنڈا کیا ہے؟ ہراری کے مطابق ہماری نئی منزلیں کیا ہیں؟ یہیں سے کتاب کا اصل تھیسس شروع ہوتا ہے۔ ہراری کہتے ہیں کہ اب انسانیت 3 بڑے نئے اہداف کی طرف بڑھ رہی ہے۔ لافانیت یعنی امورٹیلٹی۔ لافانیت؟ جی۔ دوسرا خوشی یعنی ہیپینس کا حصول، اور تیسرا الوہیت یعنی ڈیوینٹی، خدائی صفات حاصل کرنا۔ یہ تو بہت ہی اونچے، تقریباً ناقابل یقین اہداف لگ رہے ہیں۔ لافانیت، یہ تو سائنس فکشن لگتا ہے۔
हरारी का नुक्ता ये है कि अब साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में मौत को एक नागुज़ीर हकीकत या कोई रूहानी राज नहीं समझा जा रहा। तो फिर क्या समझा जा रहा है? इसे एक तकनीकी प्रॉब्लम समझा जा रहा है, यानी एक ऐसा प्रॉब्लम जिसे हल किया जा सकता है या कम से कम मैनेज किया जा सकता है। बहुत से संजीदा साइंसदान हैं जैसे ऑब्री द ग्रे और रे कुrzweil और गूगल की कैलिको जैसी कंपनियां जो बुढ़ापे यानी एजिंग को स्लो करने या रोकने पर काम कर रही हैं। अच्छा। पेपॉल के शरीक बानी हैं पीटर थील, उनका एक मशहूर कॉल है, आई थिंक देयर आर प्रोबेबली 3 मेन मोड्स ऑफ अप्रोचिंग डेथ। You can accept it, you can deny it, or you can fight it. I think our society is dominated by people who are into denial or acceptance, and I prefer to fight it. यानी वो कहते हैं कि मौत को कबूल करने या नजरअंदाज करने के बजाय वो उसे लड़ना पसंद करते हैं। बिल्कुल। हरारी ये नहीं कह रहे कि हम इसी सदी में लापना हो जाएंगे, लेकिन वो कहते हैं कि अगर हम औसत उम्र को दुगना भी कर लें, मसलन 150 साल तक ले जाएं, तो ये हमारे पूरे माशरे को बदल कर रख देगा। कैसे? सोचिए जरा, हमारे खानदान, कैरियर, शादियां, वालिदैन और बच्चों के ताल्लुकात, सियासत, सब कुछ बदल जाएगा अगर लोग 150 साल जीने लगे। ये तो है। अच्छा, और दूसरा हदफ, खुशी, ये तो हमेशा से इंसान चाहता रहा है। इसमें नया क्या है? नया ये है कि अब उसे एक इज्तिमाई मसला समझा जा रहा है, एक साइंसी और तकनीकी प्रोजेक्ट। पहले खुशी किस्मत, खुदा की मर्जी या ज़ाती फ़लसफ़े की बात थी, और अब रियासतों और माशियतों का मकसद भी शहरियों की खुशी बढ़ाना माना जाता है। जेरेमी बेंथम का फ़लसफ़ा था ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा खुशी। हाँ, यूटिलिटेरियनिज्म। जी। मसला ये है, जैसा हरारी बताते हैं, कि सिर्फ पैसा या मादी तरक्की लाजमी तौर पर ज़्यादा खुशी नहीं लाती। अमेरिका, जापान जैसे अमीर मुल्कों में आमदनी बहुत बड़ी है पिछले दहाइयों में, लेकिन लोगों की औसत खुशी की सतह वहीं की वहीं है। बल्कि कई जगह तो खुदकुशी की शरह भी ज़्यादा है। बिल्कुल। तो अगर पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, तो फिर खुशी कैसे मिलेगी? कैसे? हरारी दलील देते हैं कि खुशी का ताल्लुक बाहर के हालात से कम और हमारी अंदरूनी बायोकेमिस्ट्री से ज़्यादा है। यानी हमारे दिमाग के केमिकल से? जी। खुशी, गम, ये सब एहसासात बुनियादी तौर पर हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमिटर्स जैसे सेरोटोनिन, डोपामीन, उनका खेल है। और इर्तिका ने हमें दायमी खुशी के लिए नहीं बनाया, बल्कि बका और नस्ल बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। खुशी तो बस एक इनाम है जो हमें सही काम करने पर मिलता है, लेकिन वो टिकता नहीं। तो हरारी कहते हैं कि अगर हमें दायमी खुशी चाहिए तो शायद हमें अपनी बायोकेमिस्ट्री को ही बदलना पड़ेगा। यानी दवाइयों से या बायो इंजीनियरिंग से? हाँ, वो उसी तरफ इशारा करते हैं, जैसे आजकल बच्चों को रिटेलिन दी जाती है तवज्जो के लिए, या फौजियों को एंटी डिप्रेसेंट्स दिए जाते हैं। ये मुस्तकबिल में बायोकेमिकल मैनिपुलेशन की तरफ पहला कदम हो सकता है। ये तो काफी मुतनाज़ा बात है। और तीसरा हदफ, अलूहियत, डिविनिटी, इसका क्या मतलब है? उससे हरारी की मुराद है कि इंसान टेक्नोलॉजी जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग, नैनोटेक, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, इनके जरिए अपनी जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतों को इतना बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि वो देवताओं जैसी ताकतें हासिल कर लें। कैसी ताकतें? तख्लीक करने की, तबाह करने की, जहानत को बेइंतहा बढ़ाने की, शायद शऊर को भी बेहतर बनाने की। ये होमो सेपियंस से होमो डियूस यानी खुदानुमा इंसान बनने का सफ़र है। किताब का मरकज़ी ख्याल यही है। ठीक है, तो ये नए अहदाफ हमारे सामने हैं। अब आते हैं हिस्सा अव्वल के दूसरे मौजू पर, एंथ्रोपोसीन। हरारी पिछले 70,000 साल को इंसानी दौर क्यों कह रहे हैं? एंथ्रोपोसीन वैसे तो जूलॉजी की इस्तिलाह है, लेकिन हरारी इसे बहुत वसी मानों में इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना है कि तकरीबन 70,000 साल पहले जब इल्मी इनकलाब यानी कॉग्निटिव रिवोल्यूशन हुआ, उसके बाद से होमो सेपियंस इस स्यारे की इकोलॉजी यानी माहौलियात को बदलने वाला सबसे अहम फैक्टर बन गया है। वाहिद सबसे अहम? जी, वाहिद सबसे अहम। ये तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। इससे पहले ज़मीन पर जो बड़ी तब्दीलियां आती थीं, बर्फानी दौर, बरे-आज़मों का सरकना, आतिशवशां, सयारचों का टकराना, वो सब कुदरती ताकतें थीं।
غیر انسانی۔ اور ان کے اثرات بھی شاید پوری دنیا پر ایک جیسے نہیں ہوتے تھے۔ بالکل، لیکن ہومو سیپینز نے کیا کیا؟ وہ ہر بر اعظم پر پھیلے، وہاں کے بڑا جانوروں یعنی میگافونا کے خاتمے کا سبب بنے، پھر زراعت ایجاد کی، شہر بسائے، سلطنتیں بنائیں، اور اب صنعتی ٹیکنالوجی سے پورے سیارے کے نظام کو بدل رہے ہیں۔ تجارت، جنگیں، نظریات، ان سب نے بھی دنیا کو جوڑا ہے۔ جی، اور اس سے یہ سیارہ پہلی بار ایک واحد عالمی ایکو سسٹم بن گیا۔ ہراری زور دیتے ہیں کہ اینتھروپوسین صرف کلائمیٹ چینج نہیں ہے، یہ انسانوں کا پوری فطرت پر، خاص طور پر دوسرے جانوروں پر مکمل غلبہ حاصل کرنے کا دور ہے۔ اور وہ صنعتی فارمنگ میں جانوروں کے ساتھ سلوک کی مثال بھی دیتے ہیں۔ ہاں، اور وہ یہ پریشان کن سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا مستقبل کے سپر ہیومنز عام انسانوں کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کریں گے جیسا آج ہم جانوروں کے ساتھ کرتے ہیں؟ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ لیکن آخر وہ کیا چیز تھی جس نے انسانوں کو اتنی طاقت دی؟ یہ ہمیں تیسرے باب انسانی چنگاری کی طرف لاتا ہے۔ کیا یہ صرف ہماری ذہانت تھی یا اوزار بنانے کی صلاحیت؟ ہراری کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں ضروری تھیں، لیکن کافی نہیں۔ دوسرے انسان جیسے نینڈرتھال بھی ذہین تھے، اوزار بناتے تھے، لیکن وہ دنیا پر غالب نہیں آئے۔ اصل چنگاری ہراری کے مطابق انسانوں کی ایک بالکل منفرد صلاحیت ہے، بڑے پیمانے اور لچکدار طریقے سے تعاون کرنے کی صلاحیت، لارج اسکیل فلیکسیبل کوآپریشن۔ لیکن دوسرے جانور بھی تو تعاون کرتے ہیں، چیونٹیاں ہیں، چمپینزی ہیں۔ ہاں کرتے ہیں، لیکن ان کا تعاون مختلف ہے۔ چیونٹیاں یا شہد کی مکھیاں وہ بہت بڑے گروہوں میں تعاون کرتی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں۔ لیکن ان کا طریقہ بہت سخت، غیر لچکدار ہوتا ہے۔ بالکل، وہ جینیٹک طور پر پروگرامڈ ہوتا ہے، وہ حالات کے مطابق اپنا سماجی نظام فوراً بدل نہیں سکتی۔ دوسری طرف چمپینزی ہیں، وہ زیادہ لچکدار تعاون کر سکتے ہیں، مگر صرف چھوٹے گروہوں میں، جہاں سب ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ جی، شاید چند درجن کا گروہ۔ انسان واحد جانور ہے جو لاکھوں کروڑوں اجنبیوں کے ساتھ مل کر پیچیدہ اور بدلتے ہوئے طریقوں سے تعاون کر سکتا ہے، شہر بنانا، ملک چلانا، عالمی تجارت۔ یہ سب اجنبیوں کے درمیان تعاون؟ جی، اور یہ ذاتی جان پہچان پر مبنی نہیں ہو سکتا۔ ماہرین کہتے ہیں ہم ایک وقت میں صرف 150 لوگوں سے ہی مستحکم تعلقات رکھ سکتے ہیں۔ اسے ڈنبار نمبر کہتے ہیں۔ تو پھر لاکھوں لوگ کیسے تعاون کرتے ہیں؟ ہراری یہاں رومانیہ کی مثال دیتے ہیں۔ 1989 میں جب چاؤشیسکو کی حکومت گری، کمیونسٹ پارٹی ایک چھوٹی سی اقلیت تھی، لیکن وہ منظم تھی۔ اور اس لیے وہ غیر منظم اکثریت پر حکومت کر رہی تھی؟ کئی دہائیوں تک۔ لیکن جب بیرونی مدد ختم ہوئی، اندرونی پھوٹ پڑی اور عوام اچانک بڑی تعداد میں سڑکوں پر آ گئے، یعنی منظم ہونے لگے، تو حکومت گر گئی؟ چند دنوں میں۔ لیکن پھر بھی اقتدار عوام کے پاس نہیں گیا، بلکہ ایک اور منظم گروہ نیشنل سالویشن فرنٹ کے پاس چلا گیا۔ تو اصل طاقت تنظیم اور تعاون میں ہے۔ تو اگر یہ تعاون ذاتی جان پہچان پر نہیں تو کس چیز پر ہے؟ لاکھوں اجنبی کیسے ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں؟ یہیں پر ہراری اپنا سب سے مشہور آئیڈیا پیش کرتے ہیں، مشترکہ افسانے، شیئرڈ متس، یا بین الاذہانی حقیقتیں، انٹر سبجیکٹیو ریالٹیز۔ بین الاذہانی حقیقتیں یہ کیا ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف اس لیے وجود رکھتی ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ مل کر ان پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ نہ تو آبجیکٹیو حقیقتیں ہیں جیسے کشش ثقل جو ہمارے یقین کے بغیر بھی ہے، اور نہ ہی صرف سبجیکٹیو یعنی ذاتی خیال یا خواب۔ بالکل، یہ بہت سے لوگوں کے مشترکہ شعور میں رہتی ہیں۔ کوئی مثال؟ سب سے آسان مثال پیسہ ہے۔ 1000 کا نوٹ کیا ہے؟ کاغذ کا ٹکڑا۔ اس کی اپنی کوئی قیمت نہیں۔ اس کی قیمت صرف اس لیے ہے کہ ہم سب مانتے ہیں کہ اس سے چیزیں خریدی جا سکتی ہیں۔ بالکل، بینکر، دکاندار، حکومتیں، عوام، سب کا مشترکہ یقین اسے قیمت دیتا ہے۔ اگر کل سب یقین کرنا چھوڑ دیں تو یہ بیکار ہے۔ اسی طرح قومیں، ریاستیں، قانون، کمپنیاں جیسے گوگل، انسانی حقوق، حتیٰ کہ خدا، یہ سب بین الاذہانی حقیقتیں ہیں۔ ان کا کوئی ٹھوس وجود نہیں، مگر ان کا اثر بہت گہرا ہے۔ جی، اور یہی مشترکہ کہانیاں ہیں جو لاکھوں انسانوں کو اکٹھا کرتی ہیں، مشترکہ مقاصد کے لیے کام کرنے کے قابل بناتی ہیں۔ وہ پہلی صلیبی جنگ کی مثال دیتے ہیں۔ اچھا؟ ایک عام انگریز نائٹ جو کبھی یروشلم نہیں گیا، وہ وہاں جا کر لڑنے اور جان دینے کو تیار تھا۔ کیوں؟
کیونکہ وہ کہانیوں کے ایک جال میں جکڑا تھا۔ بائبل، چرچ، بزرگوں کی بہادری، جنت کا وعدہ۔ یہ مشترکہ یقین تھا جس نے اسے اور ہزاروں دوسروں کو اکٹھا کیا۔ جی، آج شاید صلیبی جنگوں کی کہانی میں وہ طاقت نہیں، لیکن دوسری کہانیاں ہیں، قوم پرستی، انسانی حقوق، سرمایہ داری، یہ آج بھی لاکھوں لوگوں کو جوڑتی اور چلاتی ہیں۔ اور ان کہانیوں کو بنانے اور پھیلانے میں زبان کا کیا کردار تھا، اور پھر لکھائی کا؟ ہراری کے مطابق تقریباً 70,000 سال پہلے جو علمی انقلاب آیا وہ بہت اہم تھا۔ انسانوں کی زبان اتنی ترقی کر گئی کہ وہ صرف موجودہ چیزوں جیسے وہاں شیر ہے کے بارے میں نہیں، بلکہ غیر موجود تصوراتی چیزوں کے بارے میں بھی بات کر سکتے تھے۔ بالکل۔ جیسے قبیلے کی روح ہے، مستقبل کے منصوبے، قانون، اسی سے افسانے، مذہب، نظریات بنے اور بڑے پیمانے پر تعاون ممکن ہوا۔ اور پھر لکھائی نے اسے مزید پکا کر دیا۔ جی، تقریباً 5,000 سال پہلے لکھائی آئی۔ اس نے کہانیوں کو مستقل بنا دیا، معیاری بنا دیا اور زیادہ لوگوں تک پہنچایا۔ قدیم سمیر میں پجاریوں نے دیوتاؤں کی جائیدادوں کا حساب رکھنے کے لیے لکھائی شروع کی۔ اچھا، حساب کتاب کے لیے؟ ہاں، مصر میں بیوروکریٹس نے فرعون، جو خود ایک مشترکہ افسانہ تھا، ایک زندہ خدا کے نام پر پوری سلطنت چلائی لکھائی کے ذریعے۔ اس نے پیچیدہ تنظیمیں، بیوروکریسی، قانون اور جسے آج ہم الگوریدم کہتے ہیں وہ سب ممکن بنایا۔ تو زبان اور لکھائی وہ اوزار تھے جنہوں نے مشترکہ کہانیوں کو بنایا اور پھیلایا، جس سے بڑا انسانی تعاون ممکن ہوا۔ بالکل صحیح۔ تو اگر ہم حصہ اول کا خلاصہ کریں، ہراری کہہ رہے ہیں کہ انسانوں نے قحط، وبا، جنگ جیسے پرانے دشمنوں پر بڑی حد تک قابو پا لیا ہے۔ جی۔ اور اب ہماری توجہ نئے، تقریباً خدائی اہداف، لابروانیت، خوشی، الوہیت پر ہے۔ اور یہ جو غلبہ ہے ہمارا سیارے پر، اینتھروپوسین، اس کی بنیاد ہماری منفرد چنگاری ہے، یعنی مشترکہ کہانیوں کے ذریعے لاکھوں اجنبیوں کے ساتھ تعاون کرنے کی صلاحیت۔ بالکل، حصہ اول ایک طرح سے بنیاد رکھتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں اور یہاں تک کیسے پہنچیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم آگے کی بحث سمجھ سکیں کہ یہ نئی طاقتیں ہمیں کہاں لے جا سکتی ہیں۔ اور ہومو سیپین سے ہومو ڈیوس بننے کے سفر میں کیا خطرات ہیں، کیا امکانات ہیں؟ جی، یہ واقعی صرف کہانی کا آغاز ہے۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور یہ ہمیں ایک آخری گہرے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ اگر ہماری اجتماعی طاقت مشترکہ کہانیوں اور تصوراتی حقیقتوں پر مبنی ہے، تو اس وقت کیا ہوگا جب ٹیکنالوجی ہمیں نہ صرف نئی کہانیاں گھڑنے بلکہ خود اپنی بائیولوجی اور اپنے شعور کو دوبارہ لکھنے کی طاقت دے گی، جیسا کہ ہراری اشارہ کرتے ہیں؟ کیا وہی اوزار، تعاون اور کہانی سنانے کی صلاحیت جو ہماری انسانی چنگاری سے پیدا ہوئے، ہمیں بالآخر اس چیز سے اتنا آگے لے جائیں گے جسے ہم آج انسان ہونا سمجھتے ہیں؟ گہرا سوال ہے۔ یووال نو ہراری کی کتاب ہومو ڈیوس کے حصہ اول کے ان نکات پر اس تفصیلی آج ہم یووال نو ہراری کی کتاب ہومو ڈیوس پر اپنی پچھلی گفتگو کو ہی آگے بڑھا رہے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے انسانیت نے قحط، وباؤں اور جنگ جیسے بڑے پرانے مسئلوں پر قابو پایا ہے، اور اب نئی منزلیں ہیں سامنے، لافانیت، خوشی، یہاں تک کہ الوہیت۔ جی بالکل، اور یہ جو نئے اہداف ہیں نا، یہ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم اپنی ذات، اپنے معاشروں اور ظاہر ہے اپنے مستقبل کے بارے میں بہت بنیادی سوالات پوچھیں۔ ہراری ہمیں ایک طرح سے چیلنج کرتے ہیں کہ ہم ان بنیادوں کو، ان مفروضوں کو جانچیں جن پر ہماری یہ جدید دنیا کھڑی ہے۔ تو آج ہم ہراری کی کچھ بہت اہم تصورات کو ذرا اور گہرائی میں دیکھیں گے، خاص طور پر یہ کہ انسان کیسے اتنے بڑے پیمانے پر مل جل کر کام کر لیتے ہیں، اور یہ شعور کیا ہے، آزاد مرضی، لائف سائنسز اس بارے میں کیا کہتی ہیں، اور پھر ٹیکنالوجی، خاص کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ ہمارے مستقبل کو کیسے بدل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو چلیں اس تجزیے کا آغاز کرتے ہیں۔ ہراری کا ایک مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان اس سیارے پر غالب اس لیے ہیں کہ وہ بڑی تعداد میں اور لچکدار طریقے سے تعاون کر سکتے ہیں۔ یہ صلاحیت منفرد ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے، آپ نے کہا کہ یہ تعاون براہ راست ذاتی تعلقات پر نہیں چلتا، کیونکہ ہم تو شاید کوئی 150 لوگوں کو ہی قریب سے جان پاتے ہیں۔ صحیح،
یہ تعداد محدود ہے، تو پھر لاکھوں کروڑوں لوگ کیسے مل کر کام کرتے ہیں، جیسے شہر بنانا یا ملک چلانا؟ ہراری کا جواب ہے مشترکہ کہانیاں، افسانے، یا جسے وہ ایک تکنیکی نام دیتے ہیں انٹر سبجیکٹو ریالٹیز، یعنی بین الاذہانی حقائق۔ بین الاذہانی حقائق۔ جی، یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف ہمارے اجتماعی تصور میں، ہماری مشترکہ سوچ میں وجود رکھتی ہیں۔ مثلاً پیسہ، قومیں، کارپوریشنز، انسانی حقوق، حتیٰ کہ خدا، یہ سب۔ اچھا، یہ تھوڑا سمجھائیں۔ عام طور پر تو ہم حقیقت کو دو طرح سے دیکھتے ہیں نا، ایک معروضی حقیقت، آبجیکٹو، جیسے کشش ثقل، جو ہمارے ماننے نہ ماننے سے نہیں بدلتی۔ بالکل۔ اور دوسری موضوعی، سبجیکٹو، جو ذاتی احساس ہے، جیسے مجھے سر درد ہے، یہ میرا ذاتی احساس ہے۔ جی ہاں، ہراری اس میں ایک تیسری سطح ڈالتے ہیں، بین الاذہانی، انٹر سبجیکٹو۔ یہ چیزیں نہ پوری طرح موضوعی ہیں نہ پوری طرح موضوعی۔ ان کا وجود صرف اس لیے ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ مل کر ان پر یقین رکھتے ہیں اور ان کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اگر یقین ختم تو وجود ختم؟ بالکل، جیسے پیسہ ہے۔ ہاں، پیسے کی مثال؟ یقینا، یہ دیکھیں، ایک کرنسی نوٹ، ڈالر ہو یا روپیہ، یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ اس کی اپنی کوئی معروضی قیمت نہیں ہے نا؟ صحیح۔ آپ اسے کھا نہیں سکتے، پہن نہیں سکتے، لیکن جب تک اربوں لوگ مانتے ہیں کہ یہ کاغذ ایک خاص قدر رکھتا ہے، تب تک یہ چلتا ہے۔ بینک، حکومتیں، کمپنیاں، سب اسی مشترکہ یقین پر چل رہے ہیں۔ اور اگر کل سب کہیں کہ یہ بیکار ہے؟ تو یہ فوراً بیکار ہو جائے گا۔ یہی ہے بین الاذہانی حقیقت کی طاقت۔ یہ ہمارے اجتماعی یقین کا نتیجہ ہے۔ تو یہ کہانیاں صرف پیسے تک نہیں بلکہ ہمارے پورے سماجی نظام کی بنیاد ہیں۔ جی بالکل، قومیں، سرحدیں، جھنڈے، ترانے، کارپوریشنز جن کی قانونی حیثیت ہے، انسانی حقوق کے تصورات، یہ سب کیا ہیں؟ یہ بین الاذہانی حقائق ہی تو ہیں۔ یہ وہ مشترکہ کہانیاں ہیں جو ہمیں جوڑتی ہیں، ہمیں مشترکہ مقصد دیتی ہیں اور بڑے پیمانے پر تعاون ممکن بناتی ہیں۔ ہراری ایک دلچسپ مثال لان کی بھی دیتے ہیں۔ لان؟ گھر کے باہر والا لان؟ ہاں وہی۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے کٹے ہوئے گھاس کے لان ہیں نا، یہ اصل میں فرانس اور انگلینڈ کے امیروں نوابوں کے محلوں کی شان تھے، طاقت اور حیثیت کی علامت۔ اچھا۔ انہیں رکھنا، ان کی دیکھ بھال کرنا بہت مہنگا تھا، عام آدمی کے بس کی بات نہیں تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ خیال پھیلا اور 20ویں صدی تک آتے آتے گھر کے سامنے ایک صاف ستھرا لان، یہ متوسط طبقے کی کامیابی، امریکن ڈریم، اس کی نشانی بن گیا۔ یہ تو واقعی کہانی ہے۔ جی۔ ایک ثقافتی کہانی جو اتنی طاقتور ہوئی کہ لوگ اس پر بہت وقت، پیسہ، وسائل خرچ کرنے لگے۔ ہراری لکھتے ہیں، Having read this short history of the lawn, when you now come to plan your dream house, you might think twice about having a lawn in the front yard. You are of course still free to do it, but you are also free to shake off the cultural cargo bequeathed to you by European dukes, capitalist moguls, and the Simpsons, and imagine for yourself a Japanese rock garden or some altogether new creation. یعنی اب جب آپ لان کی یہ تاریخ جان گئے ہیں تو شاید اپنے خوابوں کا گھر بناتے وقت آپ سوچیں کہ کیا واقعی مجھے سامنے لان چاہیے؟ آپ بالکل بنا سکتے ہیں، آپ آزاد ہیں، لیکن آپ اس ثقافتی بوجھ سے بھی آزاد ہو سکتے ہیں جو آپ کو یورپین نوابوں، سرمایہ داروں یا سمپسنز جیسے کارٹون سے ملا ہے۔ آپ کچھ نیا سوچ سکتے ہیں، جاپانی راک گارڈن یا کچھ اور۔ یہ مثال دکھاتی ہے کہ ہماری بہت سی خواہشیں، ہماری ضرورتیں اصل میں طاقتور ثقافتی کہانیوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اور ان کہانیوں کو مزید پکا کرنے میں، پھیلانے میں تحریر کا، لکھائی کا اور بیوروکریسی کا بھی کردار رہا ہے۔ بلا شبہ، تحریر نے ہمیں قوانین، ضابطے، طریقہ کار، ان سب کو ریکارڈ کرنے اور دور دور تک پہنچانے کی صلاحیت دی۔ اس سے کیا ہوا؟ پیچیدہ بیوروکریٹک نظام بن گئے۔ قدیم مصر کی سلطنت ہو یا آج کی کوئی ملٹی نیشنل کمپنی یا ہسپتال، ان نظاموں میں فیصلے اکثر فرد کی عقل یا ہمدردی سے نہیں ہوتے۔ تو پھر کیسے ہوتے ہیں؟ پہلے سے طے شدہ اصولوں و ضابطوں کی بنیاد پر، یعنی ایک طرح کے الگوریدم کی بنیاد پر۔ فرد جو ہے وہ اکثر نظام کے نیچے آ جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی تو
یہ تحریری کہانیاں، یہ نظام زمینی حقیقت پر بھی حاوی ہو جاتے ہیں؟ ہاں، ہراری ایسی بات ہی مثال دیتے ہیں۔ جب یورپی نوآبادیاتی طاقتوں نے افریقہ کو آپس میں بانٹا تو انہوں نے نقشوں پر لکیریں کھینچ دیں، دفتروں میں بیٹھ کر، تحریری معاہدوں کے ذریعے۔ اکثر انہوں نے وہاں کے اصل جغرافیہ، قبائلی علاقوں یا معاشی حقیقتوں کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ ہراری لکھتے ہیں when the written fantasies of European bureaucracies encountered the African reality, reality was forced to surrender۔ مطلب جب یورپی افسر شاہی کی یہ جو تحریری خیالی دنیا تھی اس کا ٹکراؤ افریقی حقیقت سے ہوا تو حقیقت کو ہار ماننی پڑی۔ ان مصنوعی سرحدوں نے اصل نسلی، ثقافتی، معاشی اکائیوں کو کاٹ دیا، الگ الگ گروہوں کو زبردستی ایک ریاست میں ڈال دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ دہائیوں تک تنازعات، عدم استحکام جو آج تک چل رہا ہے۔ تو یہ دکھاتا ہے کہ کیسے یہ بین الاذہنی حقیقت، یہ کہانی اصل معروضی حقیقت پر غالب آ سکتی ہے۔ جی بالکل۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہماری یہ جو انسانی دنیا ہے، ہمارے معاشرے، ہماری معیشتیں، یہ بڑی حد تک ان مشترکہ کہانیوں اور بین الاذہانی حقائق پر چلتی ہیں جن پر ہم سب مل کر یقین رکھتے ہیں۔ یہ وہ گوند ہے جو ہمیں جوڑے ہوئے ہے۔ اچھا، یہ کہانیاں جو ہیں یہ اکثر انسان کو بہت خاص مقام دیتی ہیں کہ ہم منفرد ہیں، ہمارے اندر روح ہے، شعور ہے، آزاد مرضی ہے۔ لیکن ہراری پھر لائف سائنسز یعنی حیاتیات، نیورو سائنس، ان کے نتائج سامنے رکھتے ہیں جو ان پرانے خیالات کو چیلنج کرتے ہیں۔ جی ہاں، لائف سائنسز جو تصویر دکھاتی ہیں وہ کافی مختلف ہے۔ ارتقائی حیاتیات کو دیکھیں تو تمام جاندار اور ان میں انسان بھی شامل ہیں بنیادی طور پر بائیو کیمیکل الگورتھم ہیں۔ الگورتھم یعنی کمپیوٹر پروگرام کی طرح؟ ایک طرح سے ہاں، یہ مشینیں ہیں جنہیں لاکھوں سال کے ارتقاء نے قدرتی انتخاب کے ذریعے پروگرام کیا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ وہ اپنے ماحول میں زندہ رہ سکیں، نسل بڑھا سکیں، ان مسائل کو حل کر سکیں۔ ہمارے احساسات، خواہشات، خیالات، یہ سب ان پیچیدہ بائیو کیمیکل الگورتھم کا نتیجہ ہیں۔ ہراری بہت واضح طور پر کہتے ہیں organisms are algorithms۔ جاندار الگورتھم ہے۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ زندگی کے سارے عمل، خوراک ڈھونڈنا، خطرے سے بھاگنا، ساتھی چننا، یہاں تک کہ پیچیدہ سماجی حالات میں رد عمل ظاہر کرنا، ان سب کو معلومات کے ان پٹ، پروسیسنگ اور آؤٹ پٹ کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ اور یہ پروسیسنگ کون چلاتا ہے؟ ہمارے جینز، ہارمونز، ہمارے دماغ کے نیورل نیٹ ورکس اور باہر کا ماحول، یہ سب مل کر۔ اچھا، اگر ہم بائیو کیمیکل الگورتھم ہیں تو پھر آزاد مرضی، فری ول، اس کا کیا بنے گا؟ یہ تو ہمارے پورے قانون، ہمارے اخلاقی نظام، لبرلزم سب کی بنیاد ہے کہ ہم اپنے کاموں کے ذمہ دار ہیں کیونکہ ہم آزادانہ انتخاب کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہیں پر لائف سائنسز کا نظریہ سب سے زیادہ شاید چونکانے والا ہے۔ اگر ہمارے فیصلے، ہمارے کام، ہمارے دماغ اور جسم میں ہونے والے بائیو کیمیکل عوامل کا نتیجہ ہیں، اور وہ عوامل خود ہماری جینیاتی وراثت اور ماحول کے اثرات سے طے ہوتے ہیں، تو پھر آزاد انتخاب کی گنجائش کہاں بچی؟ سائنسدانوں نے دماغ کو بہت کھنگالا ہے۔ نیورونز ملے ہیں، سینپسز، ہارمونز، بجلی کے سگنل، سب کچھ ملا ہے، لیکن کہیں کوئی ایسی غیر مادی روح یا فری ول کا مرکز نہیں ملا جو فزکس اور کیمسٹری کے قوانین سے باہر ہوں۔ اس کی کوئی عملی مثالیں بھی ہیں جو اس طرف اشارہ کرتی ہوں؟ جی بالکل، دماغی محرک کے تجربات یعنی برین سٹیمیولیشن۔ سائنسدان دماغ کے خاص حصوں میں الیکٹروڈ لگا کر یا مغناطیسی لہروں TMS کا استعمال کر کے لوگوں کے احساسات، ان کی خواہشات، یہاں تک کہ ان کے فیصلوں کو بدل سکتے ہیں۔ اچھا۔ ہاں، جیسے شدید ڈپریشن کے مریض ہیں، ان کے دماغ میں الیکٹروڈز لگانے سے ان کی حالت بہتر ہو سکتی ہے۔ امریکی فوج نے PTSD کے شکار فوجیوں کے لیے دماغی امپلانٹس پر تحقیق کی تاکہ ان کے برے تجربات کی شدت کم کی جا سکے۔ تو اگر ہمارے احساسات اور فیصلے باہر کی مداخلت سے یوں بدلے جا سکتے ہیں تو یہ خیال کمزور پڑتا ہے نا کہ وہ مکمل طور پر ہمارے آزاد کنٹرول میں ہے۔ یہ تو ہوئی آزاد مرضی کی، لیکن ہمارا خود، دا سیلف،
ہم سب کو یہ احساس تو ہوتا ہے نا کہ ہمارے اندر ایک مستقل میں ہے، ایک واحد آواز جو ہمارے تجربات کی مالک ہے، جو فیصلے کرتی ہے۔ لبرلزم اسی انفرادی خود کو تو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ ہاں، لیکن لائف سائنسز اس واحد خود کے تصور کو بھی چیلنج کرتی ہیں۔ وہ کیسے؟ سپلٹ برین مریضوں پر جو تحقیق ہوئی ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ ان مریضوں میں دماغ کے دائیں اور بائیں حصوں کا رابطہ کاٹ دیا جاتا ہے، اکثر شدید مرگی کے علاج کے لیے۔ تجربات سے پتہ چلتا ہے کہ ہر آدھا دماغ، یعنی ہر نصف کرہ، الگ الگ شعور، الگ ارادے، حتیٰ کہ شخصیت کے الگ پہلو بھی دکھا سکتا ہے۔ الگ الگ شعور ایک ہی انسان میں؟ جی، بائیں نصف کرہ جو زبان کو کنٹرول کرتا ہے، وہ اکثر دائیں نصف کرے کے کاموں کی وضاحت کے لیے کہانیاں گھڑ لیتا ہے۔ اسے خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ اصل وجہ کیا تھی۔ یہ تو حیران کن بات ہے۔ یہ اس امکان کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شاید ہمارے اندر ایک سے زیادہ خود ہوں، اور نوبل انعام یافتہ ماہر نفسیات ڈینیل کہانیمین، وہ تو اس سے بھی آگے گئے ہیں۔ انہوں نے 2 طرح کے خود کا تصور دیا ہے: تجربہ کرنے والا خود اور کہانی سنانے والا خود۔ ان میں کیا فرق ہے؟ تجربہ کرنے والا خود اور کہانی سنانے والا خود۔ لمحہ شعور ہے، یہ وہ حصہ ہے جو درد محسوس کرتا ہے، خوشی، بوریت، جوش۔ یہ حال میں جیتا ہے، لیکن یہ یادیں نہیں بناتا، فیصلے نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف ہے کہانی سنانے والا خود۔ یہ وہ حصہ ہے جو ہمارے ماضی کے تجربات کو لیتا ہے، ان سے کہانیاں بناتا ہے، یادیں محفوظ کرتا ہے، مستقبل کے منصوبے بناتا ہے۔ یہی وہ خود ہے جس سے ہم عام طور پر اپنی پہچان جوڑتے ہیں، میں۔ تو کیا یہ کہانی سنانے والا خود ہمارے تجربات کو بالکل ٹھیک ٹھیک یاد رکھتا ہے؟ نہیں، ہمیشہ نہیں۔ کہانیمین کی تحقیق خاص طور پر تکلیف دہ میڈیکل پروسیجرز پر یہ دکھاتی ہے کہ کہانی سنانے والا خود پورے تجربے کو یاد نہیں رکھتا۔ وہ بنیادی طور پر 2 چیزوں پر زیادہ دھیان دیتا ہے: تجربے کا سب سے شدید لمحہ یعنی پیک، اور تجربے کا اختتام یعنی اینڈ۔ اسے پیک اینڈ رول کہتے ہیں۔ پیک اینڈ رول۔ جی، تجربہ کتنا لمبا تھا یہ اتنا اہم نہیں ہوتا۔ ہراری لکھتے ہیں، "The narrating self doesn't aggregate experiences, it averages them." یعنی کہانی سنانے والا خود تجربات کو جمع نہیں کرتا، ان کا ٹوٹل نہیں کرتا، وہ ان کا اوسط نکالتا ہے، خاص طور پر پیک اور اینڈ کی بنیاد پر۔ اسی لیے ایک لمبا، ناخوشگوار تجربہ جس کا اختتام کم تکلیف دہ ہو، وہ شاید بہتر یاد رہے گا ایک چھوٹے مگر بہت تکلیف دہ اختتام والے تجربے کے مقابلے میں، حالانکہ پہلے والے میں کل تکلیف شاید زیادہ تھی۔ ہمارا یہ کہانی سنانے والا خود ہماری زندگی کی کہانی کا ایڈیٹر ہے، اور وہ اکثر حقیقت کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ تو اس سب کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا خود، ہمارا میں، جس پر ہم اتنا بھروسہ کرتے ہیں، وہ بھی ایک طرح کی کہانی ہے، ایک افسانہ جو ہمارا دماغ بناتا ہے۔ ہراری کا استدلال یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے قومیں، پیسہ، خدا یہ بین الاذہانی کہانیاں ہیں، ویسے ہی ہمارا یہ واحد مستند خود بھی ایک ذاتی کہانی ہے۔ یہ ہمارے الگ الگ تجربات، یادوں، خواہشات کو ایک مربوط شکل دیتی ہے۔ یہ ایک مفید چیز ہے، ایک کنسٹرکٹ ہے۔ یہ ہمیں دنیا میں کام کرنے میں مدد دیتی ہے، لیکن یہ شاید اتنی حقیقی نہیں ہے جتنا ہم اسے سمجھتے ہیں۔ اچھا، یہ سب تو بہت سوچنے پر مجبور کرنے والی باتیں ہیں۔ اگر انسان بائیو کیمیکل الگوریدم ہیں، آزاد مرضی مشکوک ہے، ہمارا خود بھی ایک کہانی ہے، تو اس کا مستقبل کے لیے کیا مطلب ہے؟ خاص طور پر اب جب ہم اتنی طاقتور مصنوعی ذہانت، AI اور بائیو ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں۔ یہیں پر ہراری سب سے زیادہ تشویشناک امکانات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ اسے کہتے ہیں دی گریٹ ڈی کپلنگ۔ دی گریٹ ڈی کپلنگ؟ جی، یعنی ذہانت، انٹیلیجنس اور شعور، کانشسنس کا عظیم علیحدگی۔ تاریخ میں اب تک کیا تھا؟ زیادہ ذہانت ہمیشہ شعور رکھنے والے جانداروں میں ہی ملتی تھی، انسان، کچھ دوسرے جانور۔ مشینیں یا تو بے شعور تھیں یا کم ذہین۔ لیکن AI اس کو بدل رہا ہے۔ بالکل، AI کیا کر رہا ہے؟ وہ غیر شعوری ذہانت، نان کانشس انٹیلیجنس پیدا کر رہا ہے۔ ایسے الگوریدم بن رہے ہیں جو خاص کاموں میں انسانوں سے کہیں بہتر ہیں۔ جیسے کہ گاڑیاں چلانا،
یہ الگورتھم بہت ذہین ہے، لیکن ان میں کوئی احساس نہیں، کوئی شعور نہیں، کوئی ذاتی تجربہ نہیں۔ تو اس عظیم علیحدگی کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا انسان غیر ضروری ہو جائیں گے؟ معاشی طور پر، فوجی طور پر؟ یہ ایک بہت بڑا سنگین خطرہ ہے۔ جیسے جیسے الگورتھم زیادہ قابل ہوتے جائیں گے، بہت سے انسانی پیشے، نوکریاں خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ خود چلنے والی کاریں ڈرائیوروں کی جگہ لے سکتی ہیں، اے آئی ڈاکٹروں کی تشخیص میں مدد کر سکتا ہے، یا شاید ان کی جگہ ہی لے لے، جیسے IBM کا واٹسن ہے۔ ہاں، سنائیں۔ سے زیادہ تیز فیصلے کر سکتے ہیں۔ 2010 کا فلیش کریش اس کی ایک مثال ہے، اور اب تو انتظامی فیصلے بھی الگورتھم کے سپرد کیے جا رہے ہیں۔ ہانگ کانگ کی ایک وینچر کیپٹل فرم ہے، انہوں نے وائٹل نامی ایک الگورتھم کو اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل کیا ہے۔ ہراری لکھتے ہیں، اپوائنٹنگ این الگورتھم کالڈ وائٹل ٹو اٹس بورڈ. Vital makes investment recommendations by analyzing huge amounts of data. Like the other 5 board members, the algorithm gets to vote. یعنی الگورتھم بورڈ میں بیٹھا ہے اور ووٹ بھی دیتا ہے؟ جی بالکل، دوسرے انسانی ممبران کی طرح۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر مشینیں زیادہ تر کام ہم سے بہتر، سستا اور تیز کر سکتی ہیں، تو کروڑوں انسانوں کی معاشی قدر کیا رہ جائے گی؟ یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے ایک بیکار طبقے یوزلیس کلاس کے ابھرنے کا۔ یہ صورتحال تو لبرلزم کے لیے، جو فرد کی قدر، آزادی، اختیار پر زور دیتا ہے، ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ یقیناً، اگر انسان معاشی طور پر بیکار ہو جائیں اور فیصلے زیادہ سے زیادہ الگورتھم کرنے لگیں، تو پھر انفرادی حقوق، جمہوریت، آزاد منڈی، ان سب لبرل نظریات کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ اگر الگورتھم ہمیں ہم سے بہتر جاننے لگیں، ہماری صحت، ہماری پسند ناپسند، ہمارے سیاسی رجحانات، تو کیا ہم انہیں فیصلے کرنے کا اختیار دے دیں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک اور خطرہ ہے، بائیو ٹیکنالوجی۔ اس میں جو ترقی ہو رہی ہے، وہ امیروں کو یہ موقع دے سکتی ہے کہ وہ اپنی حیاتیاتی صلاحیتوں کو جسمانی، ذہنی اپ گریڈ کر لیں، جبکہ غریب پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ تاریخ میں پہلی بار ہو سکتا ہے کہ حقیقی حیاتیاتی ذاتیں بائیولوجیکل کاس بن جائیں، جہاں امیر طبقہ صرف زیادہ طاقتور نہیں بلکہ حیاتیاتی طور پر بھی بڑھتر ہو جائے۔ یہ تو لبرلزم کا جو بنیادی اصول ہے، برابری کا، اس کی بالکل نفی ہوگی۔ بالکل۔ ان چیلنجز کے ساتھ ساتھ ہراری ایک نئے نظریے کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں جو ابھر رہا ہے، ڈیٹائزم۔ ڈیٹائزم؟ جی، ڈیٹائزم یہ ایک ایسا عالمی نظریہ ہے جو پوری کائنات کو ڈیٹا کے بہاؤ، ڈیٹا فلوز کے طور پر دیکھتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق کسی بھی چیز کی، کسی ادارے کی، کسی جاندار کی قدر اس بات سے طے ہوتی ہے کہ وہ ڈیٹا پروسیسنگ میں کتنا حصہ ڈالتا ہے۔ انسانوں نے تاریخ میں ڈیٹا پروسیسنگ کی صلاحیت بڑھانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ زبان ایجاد کی، لکھائی ایجاد کی، پرنٹنگ پریس، کمپیوٹر، اور اب انٹرنیٹ بنایا۔ تو ڈیٹائزم کے مطابق انسان کا مقصد کیا ہے پھر؟ ڈیٹائزم کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو انسان ایک بہت بڑے کائناتی ڈیٹا پروسیسنگ سسٹم کو بنانے کے لیے صرف اوزار ہیں، ٹولز ہیں۔ اس سسٹم کو آپ انٹرنیٹ آف آل تھنگز کہہ لیں۔ یہ سسٹم آخر کار پوری زمین پر پھیلے گا، پھر پوری کہکشاں اور شاید پوری کائنات پر۔ ہراری لکھتے ہیں، Humans are merely tools for creating the internet of all things which may eventually spread out from planet Earth to cover the whole galaxy and even the whole universe. This cosmic data processing system would be like God. یعنی انسان صرف اوزار ہیں اس تمام چیزوں کے انٹرنیٹ کو بنانے کے لیے، اور یہ سسٹم خدا جیسا ہوگا؟ جی، ہر جگہ موجود، سب کچھ جاننے والا، ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا۔ ڈیٹائزم کہتا ہے کہ انسانوں کا مقدر آخرکار اسی عظیم ڈیٹا کے بہاؤ میں ضم ہو جانا ہے، مرج ہو جانا ہے۔ یہ تو انسان مرکزیت سے، یعنی اینتھروپوسینٹرزم سے ڈیٹا مرکزیت، ڈیٹا سینٹرزم کی طرف ایک بہت ہی بڑی تبدیلی ہے۔ یہ تو انسان کے وجود کے معنی ہی بدل دیتا ہے۔ بالکل، ڈیٹائزم میں انسانی تجربات کی قدر تب تک ہے جب تک وہ ڈیٹا میں بدل کر اس بڑے سسٹم کا حصہ بن سکیں۔ اگر الگورتھمز انسانی تجربات سے بہتر ڈیٹا دے سکتے ہیں تو پھر انسانی تجربات کی اہمیت کم ہو جائے گی۔ یہ نظریہ آزادی اظہار جیسی قدروں کو بھی نئی شکل دیتا ہے۔ یہ بن جاتی ہے معلومات کی آزادی، فریڈم آف انفارمیشن۔ تو آج کی گفتگو کا اگر خلاصہ کریں
ہم نے ہراری کے کچھ بہت گہرے اور سچ پوچھیں تو کچھ پریشان کن خیالات کا جائزہ لیا۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے مشترکہ کہانیاں بین الاذہانی حقائق انسانی معاشروں کو ممکن بناتے ہیں۔ پھر ہم نے لائف سائنسز کے زاویے سے دیکھا کہ کیسے آزاد مرضی اور ہمارا واحد خود کا تصور جو ہمیں اتنا عزیز ہے وہ چیلنج ہوتا ہے۔ اور آخر میں ہم نے ٹیکنالوجی، خاص طور پہ AI اور بائیو ٹیکنالوجی، ان کے ابھرنے اور ان کے ممکنہ مستقبل کے اثرات پر بات کی، جس میں ذہنت کا شعور سے الگ ہونا، انسانوں کا شاید غیر ضروری ہو جانا، لبرل اقدار کو خطرات اور ڈیٹائزم جیسے نئے نظریے کا ابھرنا شامل ہے۔ جی، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، جیسا آپ نے کہا کہ ہراری یہ سب حتمی پیشن گوئیاں نہیں کر رہے، وہ امکانات سامنے رکھ رہے ہیں، پاسبلٹیز، تاکہ ہم ان پر سوچیں۔ ان کا مقصد ہمیں اکسانا ہے کہ ہم ماضی کے نظریات پر، حال کے مفروضوں پر سوال اٹھائیں، تاکہ ہم زیادہ باخبر ہو کر مستقبل کے راستے چن سکیں۔ یہ جاننا کہ ہماری گہری ترین قدریں، ہمارے سماجی ڈھانچے، یہاں تک کہ ہماری اپنی ذات، یہ بھی بڑی حد تک کہانیاں ہو سکتی ہیں۔ یہ علم ہمیں طاقت دیتا ہے کہ ہم ان کہانیوں کو بدلیں یا نئی کہانیاں لکھیں۔ اور آج کی گفتگو ختم کرتے ہوئے ایک سوال جو شاید سب سے اہم ہے اور جو ذہن میں اٹک جاتا ہے، جسے ہراری بھی اٹھاتے ہیں، کہ اگر مستقبل میں الگوریدمز واقعی ہم سے بہتر جاننے لگتے ہیں، وہ ہماری صحت، ہماری خواہشات، ہمارے لیے بہترین جیون ساتھی، یہاں تک کہ ہمارے سیاسی فیصلوں کے بارے میں ہم سے بہتر مشورہ دے سکتے ہیں، تو کیا ہمیں پھر بھی اپنے دل کی آواز سننی چاہیے، جو شاید ہمارے کہانی سنانے والے خود کی ہی ایک کہانی ہو؟ یا ہمیں اختیار ان زیادہ عقلی، زیادہ ڈیٹا پر مبنی الگوریدمز کو دے دینا چاہیے؟ اس انتخاب کے نتائج کیا ہوں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو آنے والے وقتوں میں بہت سنجیدگی سے غور کرنا پڑے گا۔ اس گہرے تجزیے میں آج ہم یووال نوآ ہراری کی کتاب ہومو ڈیوس پر اپنی گہری گفتگو کے آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اس کافی اہم کتاب کا ہمارا تفصیلی جائزہ مکمل ہو جائے گا۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے انسان نے قحط، وبا، جنگ، ان بڑے مسئلوں پر قابو پایا، اور پھر لافنائیت، خوشی اور یہاں تک کہ الوہیت یعنی ڈیوینٹی جیسی چیزوں کی طرف قدم بڑھائے۔ لیکن کتاب کا یہ آخری حصہ، جس کا عنوان ہے ہومو سیپینز کنٹرول کھو دیتا ہے، یہ ذرا آپ کہیں کہ ایک مختلف تصویر دکھاتا ہے، بلکہ شاید تھوڑی تشویشناک بھی۔ جی بالکل، یہ حصہ ذرا سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ٹیکنالوجی ہمیں کہاں لے جا رہی ہے۔ تو آج ہم اسی حصے کے 4 اہم ابواب پر بات کریں گے۔ پہلا ہے لیبوریٹری میں ٹائم بام، دوسرا ہے عظیم علیحدگی، تیسرا شور کا سمندر، اور چوتھا ڈیٹا کا مذہب۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جب ٹیکنالوجی انسان کی مرکزیت یعنی ہیومنزم اور اس کے اختیار کو چیلنج کرتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا انسان واقعی کنٹرول کھو رہا ہے؟ پہلا باب، لیبوریٹری میں ٹائم بام، یہ تو سیدھا سیدھا لبرلزم کی جڑوں پر سوال اٹھاتا ہے، خاص طور پر آزاد مرضی یعنی فری ول اور انفرادیت یعنی انڈیویجولزم کے تصورات پر۔ لبرلزم تو یہی کہتا ہے نا کہ ہر انسان آزاد ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے۔ جی، یہ لبرل سوچ کی بنیاد تو یہی ہے، لیکن ہراری یہاں بتاتے ہیں کہ دیکھیں، 20ویں صدی اور خاص طور پر اب 21ویں صدی کی جو لائف سائنسز ہیں، جنیات ہے، نیورو سائنس ہے، وہ اس خیال کو بہت سنجیدگی سے چیلنج کر رہی ہیں۔ ان کے مطابق انسان کوئی پراسرار روح یا آزاد قوت ارادی کا مالک نہیں ہے، بلکہ یہ پیچیدہ بائیو کیمیکل الگوریدم کا ایک مجموعہ ہے۔ جینز، ہارمونز، نیورونز، یہ سب مل کر ایک نظام بناتے ہیں، اور یہ نظام بھی طبیعیات اور کیمیا کے انہی اصولوں پر چلتا ہے جن پر باقی کائنات چلتی ہے۔ ہراری کتاب میں لکھتے ہیں، Today when scholars ask why a man drew a knife and stabbed someone to death, answering because he chose to doesn't cut the mustard. Instead, geneticists and brain scientists provide a much more detailed answer. He did it due to such and such electrochemical processes in the brain, which were shaped by a particular genetic makeup, which reflect ancient evolutionary pressures coupled with chance mutations. یعنی آج اگر کوئی عالم پوچھے کہ ایک آدمی نے چھری کیوں نکالی اور کسی کو مار دیا، تو یہ جواب کہ بھائی اس نے خود یہ فیصلہ کیا اب کافی نہیں ہے، بلکہ جینیات دان اور دماغ کے سائنسدان ایک زیادہ تفصیلی جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں
اس نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ اس کے دماغ میں کچھ خاص الیکٹروکیمیکل عمل ہوئے، اور یہ عمل ایک خاص جینیاتی ساخت کا نتیجہ تھے جس پر پرانے ارتقائی دباؤ اور کچھ اتفاقی جینیاتی تبدیلیاں بھی اثر انداز ہوئیں۔ تو جسے ہم اپنی مرضی یا چوائس سمجھ رہے ہیں، وہ شاید دماغ کے اندر کی کیمسٹری اور بجلی کا کھیل ہے جو ہماری وراثت اور ماحول سے بنتا ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جذبات، ہمارے فیصلے، ان کو بھی باہر سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، جیسے وہ چوہوں والے تجربات تھے۔ کتاب اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ بالکل، وہ انسانوں پر ہونے والے تجربات کا ذکر کرتے ہیں، جیسے یروشلم کے ایک ہسپتال میں شدید ڈپریشن کے مریضوں کے دماغ میں الیکٹروڈز لگائے گئے، اور ان الیکٹروڈز نے دماغ کے خاص حصے کو آپ کہیں کہ وقتی طور پر سلا کر ڈپریشن ختم کر دیا۔ امریکی فوج بھی ایسے تجربات کر رہی ہے کہ فوجیوں میں جنگ کے بعد جو ذہنی دباؤ ہوتا ہے PTSD، اس کے علاج کے لیے دماغ میں چپس لگائی جائیں۔ یہاں تک کہ ایک توجہ کے ہیلمٹ کا بھی ذکر ہے جو شاید دماغی لہروں کو کنٹرول کر کے آپ کی توجہ بڑھا دے۔ لیکن اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے؟ جی، نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ ہماری ہمدردی کرنے یا شک کرنے کی صلاحیت کو کم کر دے، کیونکہ یہ آپ کو بس فوکسڈ رکھے گا۔ یہ تو ہوئی آزاد مرضی کی، لیکن وہ جو دوسرا تصور ہے انفرادیت کا، کہ ہر انسان ایک منفرد خود یا سیلف ہے، اس کا کیا بنا؟ لائف سائنسز اس کو بھی چیلنج کرتی نظر آتی ہیں۔ ہراری کہتے ہیں کہ انسان انڈیویجولز یعنی ناقابل تقسیم نہیں ہیں، بلکہ ڈیویجولز ہیں، یعنی قابل تقسیم۔ قابل تقسیم مطلب یہ کہ ہم بہت سے مختلف الگوریدمز یا آپ کہہ لیں ذہنی نظاموں کا ایک مجموعہ ہے۔ کوئی ایک مرکزی میں شاید ہے ہی نہیں۔ اس کی ایک بڑی دلچسپ مثال دماغ کے 2 حصوں یعنی ہیمسفیئرز پر جو تحقیق ہوئی ہے اس سے ملتی ہے۔ مرگی کے کچھ شدید مریضوں میں علاج کے طور پر دماغ کے دونوں حصوں کو جوڑنے والے جو اعصابی ریشے ہوتے ہیں انہیں کاٹ دیا گیا۔ اچھا، تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے بڑی حیران کن چیزیں سامنے آئیں۔ مائیکل گزنیگا کے تجربات بہت مشہور ہیں۔ ایک مریض تھا PS، اس کے بائیں دماغ کو مرغی کے پنجے کی تصویر دکھائی اور دائیں دماغ کو برفانی منظر کی۔ اب جب بولنے کو کہا، جو زیادہ تر بائیں دماغ کا کام ہے، تو اس نے کہا مرغی کا پنجہ، لیکن جب اشارہ کرنے کو کہا تو دائیں ہاتھ نے، جسے بایاں دماغ کنٹرول کرتا ہے، مرغی کی تصویر کی طرف اشارہ کیا، اور بائیں ہاتھ نے، جسے دایاں دماغ کنٹرول کرتا ہے، برف ہٹانے والے بیلچے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کیسے بیلچہ کہاں سے آ گیا؟ یہی تو بات ہے۔ جب پوچھا کہ بھئی بیلچہ کیوں چنا، تو بایاں دماغ، جس میں کہانی گھڑنے والا حصہ ہوتا ہے، اس نے فوراً ایک کہانی بنا لی۔ کہنے لگا کہ بیلچہ تو مرغی خانے کی صفائی کے لیے چاہیے۔ گیزنیگا نے اس کہانی گھڑنے والے حصے کو بیان کرنے والا خود یعنی نیریٹر سیلف کہا ہے۔ ہراری لکھتے ہیں، گیزنیگا dubbed the left brain interpreter the narrator self. It is forever busy spinning yarns about the past and making plans for the future. یعنی گیزنیگا نے بائیں دماغ کے اس ترجمان کو بیان کرنے والا خود کا نام دیا۔ یہ حصہ بس ہر وقت ماضی کی کہانیاں بناتا رہتا ہے اور مستقبل کے منصوبے گھڑتا رہتا ہے۔ تو یہ بیان کرنے والا خود ہی ہماری شناخت ہے، جو کہانیاں بناتا ہے؟ ہراری یہاں ڈینیل کہنیمن، جنہیں نوبل انعام بھی ملا، ان کے کام کا حوالہ دیتے ہیں۔ کہنیمن نے 2 طرح کے خود بتائے، ایک تجربہ کرنے والا خود ایکسپیرینسنگ سیلف، اور دوسرا بیان کرنے والا خود۔ تجربہ کرنے والا خود وہ ہے جو ہر لمحے کو محسوس کرتا ہے، درد، خوشی، بوریت، سب کچھ، لیکن اسے یاد نہیں رہتا۔ دوسری طرف بیان کرنے والا خود ہے، یہ ان تجربات سے کہانیاں بناتا ہے، ماضی کو یاد کرتا ہے، مستقبل کے فیصلے کرتا ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پوری کہانی یاد نہیں رکھتا۔ اچھا، تو کیا یاد رکھتا ہے؟ یہ صرف سب سے شدید لمحات یعنی پیک مومنٹس اور تجربے کا انجام اینڈ ریزلٹ یاد رکھتا ہے۔ تجربہ کتنا لمبا تھا اس سے اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، اسے پیک اینڈ رول کہتے ہیں۔ اوہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا خود، ہماری ذات کا جو تصور ہے وہ بھی بس ایک کہانی ہے جو ہمارا دماغ بنا رہا ہے، جیسے قوم، خدا، پیسہ، یہ سب تصورات ہیں؟ کتاب کے مطابق جی بڑی حد تک ایسا ہی لگتا ہے۔ یہ جو بیان کرنے والا خود ہے نا، یہ زندگی کے بکھرے ہوئے بے ربط تجربات کو لیتا ہے اور
ان سے ایک منطقی بامانی کہانی بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ بھلے اس کہانی میں جھوٹ ہوں، تضادات ہوں، خالی جگہ ہوں، ہم اپنی شناخت اسی کہانی سے بناتے ہیں۔ ہراری یہاں بورخیز کے ایک مضمون کا حوالہ دیتے ہیں۔ نقطہ یہ ہے کہ جب ہماری بنائی ہوئی کہانیاں جیسے قومی وقار یا مذہبی عقائد حقیقت میں ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں، مثلاً جنگ میں جانیں ضائع ہوتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ہم ان قربانیوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ان کہانیوں سے اور بھی مضبوطی سے چمٹ جاتے ہیں۔ ہراری لکھتے ہیں، پیراڈاکسیکلی the more sacrifices we make for an imaginary story, the stronger the story becomes, because we desperately want to give meaning to these sacrifices and to the suffering we have caused. جی، یعنی یہ عجیب بات ہے کہ ہم ایک تصوراتی کہانی کے لیے جتنی زیادہ قربانیاں دیتے ہیں وہ کہانی اتنی ہی مضبوط ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم شدت سے چاہتے ہیں کہ ان قربانیوں اور تکالیف کو کوئی معنی دیں۔ تو اگر آزاد مرضی اور انفرادیت پر ہی اتنے سوال اٹھ گئے ہیں تو پھر اگلا سوال ذہانت یعنی انٹیلیجنس کا آتا ہے۔ کیا ذہانت شعور یعنی کانشسنس کے بغیر بھی ہو سکتی ہے؟ یہ ہمیں اگلے باب عظیم علیحدگی یعنی دا گریٹ ڈیکپلنگ کی طرف لے جاتا ہے۔ بالکل، یہ باب اسی خیال کو تفصیل سے دیکھتا ہے کہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ ذہانت شعور سے الگ ہو رہی ہے، یعنی مشینیں، الگوریدم جو باشعور نہیں ہیں، وہ ایسے کام کر سکتے ہیں جن کے لیے پہلے انسانی ذہانت اور شعور لازمی سمجھا جاتا تھا، اور شاید وہ یہ کام انسانوں سے بہتر بھی کر لیں۔ اس کے بہت گہرے اثرات ہو سکتے ہیں، معیشت پر بھی اور فوجی نظام پر بھی۔ کیسے؟ ذرا وضاحت کریں گے؟ دیکھیں، ماضی میں خاص طور پر صنعتی دور کی جنگوں میں، جیسے پہلی اور دوسری جنگ عظیم، ہر انسان کی اہمیت تھی۔ ہر سپاہی بندوق اٹھا سکتا تھا، ہر مزدور فیکٹری چلا سکتا تھا۔ ریاست کو عوام کی بڑی تعداد کی ضرورت تھی۔ اسی لیے ہراری کہتے ہیں جمہوریت اور شہری حقوق پھیلے، لیکن 21ویں صدی میں فوجیں انسانوں کی تعداد پر کم اور ٹیکنالوجی پر زیادہ انحصار کر رہی ہیں۔ ڈرونز ہیں، سائبر حملے ہیں، مصنوعی ذہانت ہے۔ اب شاید چند ماہر فوجی لاکھوں عام سپاہیوں سے زیادہ اہم ہو گئے ہیں۔ اور معیشت میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ بینک کلرک، ٹریول ایجنٹ، ڈرائیور، ان سب کی نوکریاں خطرے میں لگتی ہیں۔ جی ہاں، اور یہ صرف نچلے درجے کی نوکریاں نہیں ہیں۔ الگوریدم اب وہ کام بھی کر رہے ہیں جو پہلے صرف پڑھے لکھے ماہر انسان کرتے تھے۔ کتاب میں کئی مثالیں ہیں۔ گوگل کی خود چلنے والی گاڑیاں ہیں جو شاید انسانوں سے بہتر ڈرائیونگ کریں۔ مالیاتی منڈیوں میں الگوریدم ہیں جو سیکنڈوں میں فیصلے کرتے ہیں۔ 2010 کا فلیش کریش اسی کی ایک مثال تھا۔ صحت میں IBM کا واٹسن کمپیوٹر ہے جو کینسر کی تشخیص میں ڈاکٹروں سے بہتر نکلا ہے۔ یہاں تک کہ موسیقی بنانے والی پروگرام بھی آ گئے ہیں، اور کمپنیوں کے بورڈ روم میں سرمایہ کاری کے مشورے دینے والے الگوریدم بھی۔ شطرنج میں گیری کیسپروف کی ہار تو اب پرانی بات ہو گئی۔ جی، وہ تو اب تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ تو واقعی پریشان کن ہے۔ اگر الگوریدم اتنے سارے کام انسانوں سے بہتر کر سکتے ہیں تو پھر عام آدمی کی معاشی اور سیاسی قدر کیا رہ جائے گی؟ کیا ہم ایک بیکار طبقے یعنی یوزلیس کلاس کی طرف جا رہے ہیں؟ ہراری اسی خدشے کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے مستقبل میں انسانیت 2 حیاتیاتی ذاتوں میں بٹ جائے، ایک چھوٹی سی امیر اشرافیہ جو بائیو ٹیکنالوجی اور AI سے خود کو اپ گریڈ کر لے گی، اور عوام کی ایک بڑی اکثریت جو معاشی طور پر اور شاید سیاسی طور پر بھی بیکار ہو جائے۔ یہ تو لبرلزم کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ لبرلزم تو سب انسانوں کی برابری پر یقین رکھتا ہے۔ بالکل، اور کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ 21ویں صدی کی طب کا مقصد شاید بیمار کا علاج کرنے سے زیادہ صحت مند کو مزید بہتر بنانا بن جائے، اپ گریڈنگ دا ہیلدی۔ اور یہ سہولت ظاہر ہے صرف امیروں کو ملے گی، جس سے عدم مساوات اور بڑھے گی۔ غریب ملکوں کی حکومتوں کے لیے تو یہ بہت مشکل فیصلہ ہوگا کہ وہ اپنے تھوڑے سے وسائل کروڑوں غریبوں کی بنیادی صحت پر لگائیں یا چند امیروں کو سپر ہیومن بنانے میں۔ لیکن ایک دلیل یہ بھی تو دی جاتی ہے کہ ٹیکنالوجی پرانی نوکریاں ختم کرتی ہے تو نئی پیدا بھی تو کرتی ہے۔ ہراری اس نقطے کو مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ماضی کے انقلابات نے زیادہ تر انسان کی جسمانی محنت کی جگہ لی تھی، جی، جبکہ مصنوعی ذہانت اب انسان کی ذہنی، علمی یعنی کوگنیٹو صلاحیتوں کی جگہ لے رہی ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ انسان ایسی کون سی نئی منفرد صلاحیتیں پیدا کر پائیں گے جو غیر شعوری الگوریدم نہ کر سکیں۔ اور اگر نئی نوکریاں بن بھی گئیں
تو کیا عام لوگ اتنی تیزی سے نئی مہارتیں سیکھ پائیں گے جتنی تیزی سے ٹیکنالوجی بدل رہی ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ جی، یہ بہت اہم سوالات ہیں جن کا جواب ابھی واضح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ذہانت تو شعور سے الگ ہو رہی ہے، لیکن پھر شعور خود کیا بلا ہے؟ کیا ہم اسے سمجھتے بھی ہیں؟ یہ ہمیں اگلے باب شعور کا سمندر یعنی دی اوشن آف کانشسنس کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، یہ باب اسی بات پر زور دیتا ہے کہ سائنس نے شعور کے اس وسیع اور پراسرار سمندر کو ابھی بہت ہی کم سمجھا ہے۔ ہراری کہتے ہیں کہ اب تک کی جو زیادہ تر نفسیاتی یا دماغی تحقیق ہوئی ہے نا، وہ صرف 2 بہت محدود گروہوں پر ہوئی ہے۔ ایک تو وہ لوگ جنہیں کوئی ذہنی بیماری یا خرابی ہے، سب نارمیٹو جنہیں کہا جاتا ہے، اور دوسرا گروہ ہے ویئرڈ معاشروں کے لوگ۔ ویئرڈ، یہ کیا ہے؟ ویئرڈ ایک مخفف ہے، ویسٹرن، ایجوکیٹڈ، انڈسٹریلائزڈ، رچ اینڈ ڈیموکریٹک، یعنی مغربی، تعلیم یافتہ، صنعتی، امیر اور جمہوری ممالک کے لوگ، اور ان میں بھی خاص طور پر یونیورسٹی کے طلباء جو تجربات میں حصہ لیتے ہیں۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے کہ انسانی نفسیات اور شعور کے بارے میں ہمارے زیادہ تر نتائج دنیا کی آبادی کے ایک بہت ہی چھوٹے غیر نمائندہ حصے پر مبنی ہیں۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑا علمی خلا ہے۔ ہراری لکھتے ہیں، Just as the spectrums of light and sound are far larger than what we humans can see and hear, so the spectrum of mental states is far larger than what the average human is aware of. یعنی جیسے روشنی اور آواز کی لہریں اس سے کئی زیادہ ہیں جتنی ہم دیکھ یا سن سکتے ہیں، اسی طرح ممکنہ ذہنی حالتوں کا دائرہ بھی شاید اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے جتنا ایک اوسط انسان جانتا ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ ماضی میں یا دوسری ثقافتوں میں انسانوں کی ذہنی حالتیں ہم سے مختلف ہوں؟ کیا وہ شعور کے ایسے پہلو جانتے تھے جو ہم بھول گئے؟ یہ ایک بہت دلچسپ سوال ہے جس پر کتاب غور کرتی ہے۔ سوچیں ذرا، پتھر کے زمانے کا شکاری کیسا سوچتا ہوگا؟ قدیم کسان یا مشرق کے صوفی، یوگی، بدھ راہب؟ بہت سی پرانی ثقافتوں میں ایسی اعلیٰ یا بدلی ہوئی ذہنی حالتوں کا ذکر ملتا ہے جن تک مراقبے، ریاضت یا کچھ خاص جڑی بوٹیوں سے پہنچا جا سکتا تھا۔ شیمن تھے، راہب تھے، سنیاسی تھے۔ یہ لوگ شاید دماغ کی ان پراسرار گہرائیوں کو کھوج رہے تھے جن میں جدید مغربی ثقافت نے زیادہ دلچسپی نہیں لی۔ اور جانوروں کا شعور، وہ بھی تو ایک راز ہے۔ بالکل، نیانڈرتھال جو ہم سے پہلے تھے، ان کے دماغ ہم سے بڑے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے اس بڑے دماغ سے؟ چمگادڑ جب اپنی آواز کی گونج سے راستہ ڈھونڈتی ہے، ایکولوکیشن، تو اسے کیسا لگتا ہوگا؟ ویل مچھلی کے دماغ کا جو جذباتی حصہ ہے، لمبک سسٹم، اس میں ایک اضافی جز ہوتا ہے۔ کیا وہ ہم سے زیادہ گہرے جذبات محسوس کرتی ہے؟ ہم کچھ نہیں جانتے۔ اور ٹیکنالوجی اس شعور کے سمندر میں کیا کر سکتی ہے؟ کیا یہ ہمیں بہتر بنا سکتی ہے؟ یہیں پر ٹیکنو ہیومنزم کا نظریہ آتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ہاں، ہمیں ٹیکنالوجی استعمال کرنی چاہیے تاکہ ہم انسانی ذہن اور جسم کو اپ گریڈ کریں، بہتر بنائیں، تاکہ ہم مستقبل کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں اور شعور کی نئی منزلیں پا سکیں۔ لیکن ہراری خبردار بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس اپ گریڈیشن میں ہو سکتا ہے ہم اپنی کچھ قیمتی انسانی صلاحیتیں کھو دیں، جیسے شاید پرانے شکاریوں کی سونگنے کی حس ہم سے بہت تیز تھی، لیکن بڑے معاشروں میں رہتے ہوئے وہ غیر اہم ہو گئی۔ وہ پھر سے توجہ کے ہیلمٹ کی مثال دیتے ہیں کہ وہ ہمیں زیادہ کام کرنے والا تو بنا دے گا، لیکن شاید شک کرنے، خواب دیکھنے یا ہمدردی محسوس کرنے کی صلاحیت کمزور کر دیں۔ کیونکہ سسٹم تو بس کارکردگی چاہتا ہے۔ جی، نظام اکثر فیصلوں کو انعام دیتا ہے، شکوک و شبہات کو نہیں۔ اور سب سے بنیادی سوال جو یہ باب اٹھاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ٹیکنالوجی ہماری خواہشات، ہماری ڈیزائرز کو ہی بدل سکتی ہے، انجینئر کر سکتی ہے، تو پھر وہ جو ہیومنسٹ اصول ہے کہ اپنے دل کی سنو، خود کو پہچانو، ان کا کیا بنے گا؟ یہ واقعی بہت گہرا سوال ہے۔ اگر ہم اپنی ذہنی حالتیں، اپنی پسند ناپسند، اپنی بنیادی خواہشات تک کو دواؤں سے جیسے ریٹلین یا پروزیک یا جینیاتی تبدیلیوں سے یا دماغی مشین انٹرفیس سے بدل سکتے ہیں، تو پھر وہ مستند خود یا آتھینٹک سیلف کا تصور ہی مشکوک ہو جاتا ہے۔ کتاب ایک فرضی مثال دیتی ہے ایک مورمن نوجوان کی جو ہم جنس پرست ہے۔ اس پر شدید مذہبی اور سماجی دباؤ ہے۔ وہ آپریشن سے اپنی جنسی رغبت بدلوانے کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن بالکل آخری لمحے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو کون سا فیصلہ اس کا اصلی تھا؟ یہی تو سوال ہے۔ کیا آپریشن کروانے کا فیصلہ اصلی تھا، جو شاید برسوں کی اندرونی جنگ کا نتیجہ تھا،
یا پیچھے ہٹنے کا فیصلہ اصلی تھا جو شاید لمحاتی ہمت یا کسی اور وجہ سے تھا؟ یا پھر کیا مستند خود جیسی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے؟ کیا ہم صرف بائیو کیمیکل عوامل کا کھیل ہے؟ جب ہم اپنی مرضی کو خود ڈیزائن کر سکتے ہیں تو پھر وہ مرضی حتمی اتھارٹی کیسے رہ سکتی ہے؟ یہ تو واقعی بہت گہری اور کچھ حد تک پریشان کن بات ہے۔ اگر انسان اپنی آزاد مرضی، انفرادیت اور یہاں تک کہ خواہشات پر بھی کنٹرول کھو رہا ہے تو پھر اختیار اور معنی کا مرکز کہاں جا رہا ہے؟ یہ سوال ہمیں کتاب کے آخری اور شاید سب سے زیادہ متنازع باب ڈیٹا کا مذہب یعنی دی ڈیٹا ریلیجن کی طرف لے جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ باب ایک نئے ابھرتے ہوئے عالمی نظریے یا آپ کہہ لیں مذہب کا خاکہ پیش کرتا ہے جسے ہراری ڈیٹاازم کہتے ہیں۔ ڈیٹاازم کا بنیادی عقیدہ آپ یوں سمجھیں یہ ہے کہ کائنات اصل میں ڈیٹا کے بہاؤ یعنی ڈیٹا فلوز پر مشتمل ہے، اور کسی بھی چیز چاہے وہ کوئی ادارہ ہو، کوئی جاندار ہو، اس کی قدر اس بات سے طے ہوتی ہے کہ وہ اس کائناتی ڈیٹا پروسیسنگ کے نظام میں کیا حصہ ڈال رہا ہے۔ یہ نظریہ حیاتیات کو یعنی کہ جاندار بائیو کیمیکل الگوریدمز ہیں اور کمپیوٹر سائنس کو کہ الیکٹرونک الگوریدم بہت طاقتور ہو رہے ہیں، ان دونوں کو ایک بڑے نظریے میں جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ نظریہ عملی طور پر کیسے کام کرتا ہے؟ مطلب اس کی کوئی مثالیں؟ ہراری معیشت اور سیاست کی مثالیں دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سرمایہ داری اور کمیونزم کو بھی آپ ڈیٹا پروسیسنگ کے نظام کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ سرمایہ داری کیا ہے؟ ایک تقسیم شدہ نظام ہے، ڈسٹریبیوٹڈ پروسیسنگ۔ لاکھوں لوگ فیصلے کرتے ہیں، قیمتیں معلومات پہنچاتی ہیں۔ فریڈرک ہائیک کے نظریات کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ کمیونزم کیا تھا؟ ایک مرکزی نظام تھا، سینٹرلائزڈ پروسیسنگ۔ ایک کمیٹی ساری معلومات جمع کر کے فیصلے کرتی تھی، اور تاریخ نے دکھایا کہ تقسیم شدہ نظام زیادہ کامیاب رہا۔ ٹھیک، اور جمہوریت؟ جمہوریت کو بھی معلومات جمع کرنے اور فیصلے کرنے کا ایک نظام سمجھا جا سکتا ہے۔ ووٹ ہیں، پارلیمنٹ ہے، آزاد میڈیا ہے، لیکن ہراری سوال اٹھاتے ہیں کہ آج کے دور میں جہاں ڈیٹا کا ہجوم اتنا زیادہ ہے، رفتار اتنی تیز ہے، کیا یہ پرانے ادارے اب بھی کارآمد ہیں؟ کیا الگوریدم اور بڑا ڈیٹا عوام کی خواہشات کو سیاستدانوں سے بہتر نہیں سمجھ سکتے؟ وہ انٹرنیٹ کی مثال دیتے ہیں۔ اس کے قوانین، اس کا ڈھانچہ، یہ سب کیسے بنا؟ کسی ووٹنگ سے تو نہیں بنا، لیکن یہ ہماری زندگیوں پر گہرے اثرات ڈالتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ حکومتیں اب زیادہ تر ملک چلانے یعنی ایڈمنسٹرنگ کا کام کر رہی ہیں، اصل رہنمائی گورننگ نہیں کر رہی۔ تو پھر اس ڈیٹاازم کا آخری مقصد کیا ہے؟ یہ کہاں لے جانا چاہتا ہے؟ علمی انقلاب نے ہزاروں کو جوڑا، زرعی انقلاب نے لاکھوں کو، لکھنے اور پیسے نے نیٹ ورک بڑھایا، سائنس نے اسے عالمی بنا دیا۔ ڈیٹاازم کہتا ہے کہ اس پورے سسٹم کا آخری مقصد ایک نیا اور بھی زیادہ مؤثر ڈیٹا پروسیسنگ سسٹم بنانا ہے، جسے انٹرنیٹ آف آل تھنگز کہہ سکتے ہیں۔ ایک ایسا عالمی نیٹ ورک جس میں نہ صرف انسان بلکہ تمام چیزیں، مشینیں، الگوریدم سب جڑے ہوں اور مسلسل ڈیٹا شیئر کر رہے ہوں۔ ہراری لکھتے ہیں کہ ڈیٹاازم کے مطابق humans are merely tools for creating the Internet of all things, which may eventually spread out from planet Earth to cover the whole galaxy and even the whole universe. This cosmic data processing system would be like God. It will be everywhere and will control everything, and humans are destined to merge into it. یعنی انسان تو بس اوزار ہیں انٹرنیٹ آف آل تھنگز بنانے کے لیے، اور یہ سسٹم شاید زمین سے نکل کر پوری کہکشاں، پوری کائنات میں پھیل جائے۔ یہ کائناتی ڈیٹا پروسیسنگ سسٹم خدا جیسا ہوگا، ہر جگہ ہوگا، ہر چیز کو کنٹرول کرے گا، اور انسانوں کا مقدر اسی میں ضم ہو جانا ہے۔ اور جب یہ مشن پورا ہو جائے گا تو ہومو سیپینز شاید غیر ضروری ہو جائیں گے۔ یہ تو واقعی کسی سائنس فکشن فلم یا کسی نئے مذہب کے ویژن جیسا لگ رہا ہے۔ کیا اس کے کوئی عملی احکامات، کوئی کمانڈمنٹس بھی ہیں؟ بالکل، ڈیٹاازم کے دو بنیادی حکم ہیں۔ پہلا، زیادہ سے زیادہ میڈیا سے جوڑو، زیادہ سے زیادہ معلومات پیدا کرو اور استعمال کرو، ڈیٹا کا بہاؤ بڑھاؤ۔ دوسرا، ہر چیز کو اس سسٹم سے جوڑ دو، ان چیزوں کو بھی جو جوڑنا نہیں چاہتی، جیسے وہ لوگ جو پرائیویسی کی بات کرتے ہیں یا ٹیکنالوجی سے دور رہتے ہیں۔ ڈیٹا کے بہاؤ میں رکاوٹ ڈالنا گناہ ہے؟ جی، ڈیٹاازم میں سب سے بڑا گناہ ڈیٹا کے بہاؤ میں رکاوٹ ڈالنا ہے۔ موت کیا ہے؟ یہی کہ معلومات کا بہاؤ رک جائے۔ اس لیے معلومات تک رسائی کی آزادی، فریڈم آف انفارمیشن، سب سے بڑی نیکی بن جاتی ہے۔
ہراری یہاں ایرن سوارٹس کا ذکر کرتے ہیں، وہ نوجوان جس نے علمی ڈیٹا بیس سے لاکھوں مقالے آزاد کرانے کی کوشش کی اور پھر قانونی دباؤ میں خودکشی کر لی۔ ہراری کہتے ہیں کہ اسے ڈیٹا ازم کا پہلا شہید کہا جا سکتا ہے۔ تو پھر اس نئے مذہب میں انسانی تجربے کی کیا حیثیت ہے؟ ہماری خوشی، غم، محبت؟ ڈیٹا ازم انسانی تجربات کے خلاف نہیں ہے، لیکن وہ انہیں خود میں قیمتی نہیں سمجھتا۔ تجربات تبھی قیمتی ہیں جب وہ ڈیٹا میں بدل کر سسٹم کے ساتھ شیئر کیے جائیں۔ ایک فیس بک پوسٹ جس پر ہزاروں لائکس آئیں، وہ شاید ایک گہرے ذاتی تجربے سے زیادہ قیمتی ہے جسے کسی سے شیئر نہ کیا جائے۔ یہ انسان مرکزیت سے ڈیٹا مرکزیت کی طرف ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ ہراری اس تبدیلی کو یوں بیان کرتے ہیں: God is a product of the human imagination, but human imagination in turn is the product of biochemical algorithms. In the 18th century, humanism sidelined God by shifting from a deocentric to a homocentric worldview. In the 21st century, dataism may sideline humans by shifting from a homocentric to a data-centric view. یعنی خدا انسانی تخیل کی پیداوار ہے، لیکن انسانی تخیل خود بائیو کیمیکل الگوریدم کی پیداوار ہے۔ 18ویں صدی میں ہیومنزم آیا۔ اس نے خدا کو مرکز سے ہٹا کر انسان کو مرکز بنا دیا، ڈیو سینٹرک سے ہومو سینٹرک۔ 21ویں صدی میں ڈیٹا ازم شاید انسان کو مرکز سے ہٹا کر ڈیٹا کو مرکز بنا دے، ہومو سینٹرک سے ڈیٹا سینٹرک۔ ہراری آخر میں خبردار کرتے ہیں کہ دیکھو، ہو سکتا ہے ڈیٹا ازم کا بنیادی دعویٰ غلط ہو کہ جاندار صرف الگوریدم نہیں ہے، لیکن یہ نظریہ پھر بھی دنیا پر چھا سکتا ہے، جیسے تاریخ میں بہت سے غلط نظریات کامیاب ہوئے ہیں۔ اور اس کے امکانات زیادہ ہیں کیونکہ یہ تمام سائنسی شعبوں کو جوڑتا ہے اور ٹیکنالوجی کی زبردست طاقت اس کے ساتھ ہے۔ تو یہ تھی ہومو ڈیوس کے آخری حصے، ہومو سیپینس کنٹرول کھو دیتا ہے پر ہماری تفصیلی گفتگو۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے سائنس اور ٹیکنالوجی لبرلزم اور ہیومنزم کی بنیادوں کو چیلنج کر رہی ہیں۔ آزاد مرضی، انفرادیت، انسانی تجربے کی مرکزیت، ان سب پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ ہم نے ذہانت اور شعور کی ممکنہ علیحدگی پر بات کی، الگوریدم کے بڑھتے ہوئے کردار اور بیکار طبقے کے خدشے کو دیکھا۔ ہم نے شعور کی پراسراریت اور ٹیکنو ہیومنزم کے امکانات اور خطرات کا جائزہ لیا، اور آخر میں ہم نے ڈیٹا ازم کے ابھرتے ہوئے نظریے کو سمجھنے کی کوشش کی جو شاید مستقبل میں انسانوں کی جگہ ڈیٹا کو دے دے۔ یہاں یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ سب امکانات ہیں، یہ مستقبل کی کوئی پکی پیشن گوئیاں نہیں ہیں۔ ہراری خود بھی کہتے ہیں کہ وہ تاریخ دان ہے، کوئی پیغمبر نہیں۔ لیکن یہ کتاب ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم ان تبدیلیوں کے بارے میں سنجیدگی سے سوچیں۔ کیا ہم واقعی لافانی بننا چاہتے ہیں؟ ہمیشہ خوش رہنا چاہتے ہیں؟ خدائی طاقتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اگر اس کی قیمت وہ انسانی بنیادیں ہیں جن پر ہم یقین رکھتے آئے ہیں، اور اگر انسان واقعی کنٹرول کھو دیتا ہے، تو پھر مستقبل کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ کیا ہم اس مستقبل کے لیے تیار ہیں جو ہم خود ہی بنا رہے ہیں؟ ان اہم سوالات کے ساتھ ہی یووال نو ہراری کی کتاب ہومو ڈیوس پر ہماری یہ گہری گفتگو اب اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس کتاب کا ہمارا جائزہ مکمل ہوا۔ امید ہے اس فکری سفر میں سوچنے کے لیے بہت سے نئے پہلو سامنے آئے ہوں گے۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ شاید جاتے جاتے ایک آخری خیال جس پر غور کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے، جیسے جیسے ہم اپنی زندگی کے فیصلے، اپنی صحت، اپنے تعلقات، یہاں تک کہ اپنے جذبات کو سمجھنے کے لیے بھی ڈیٹا اور الگوریدم پر زیادہ سے زیادہ انحصار کر رہے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم غیر محسوس طریقے سے اپنی فیصلہ کرنے کی صلاحیت، اپنی انفرادیت اور شاید اپنے تجربات کی گہرائی اور معنی کو ہی قربان کرتے جا رہے ہیں؟ کیا سہولت، کارکردگی اور طاقت کی قیمت انسانی ہونے کے جوہر سے ادا کی جا رہی ہے؟ یہ وہ سوال ہے